یہ چاہے کہ میں خود اپنی وجہ سے مالدار ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت واللہ یقبض ویبسط، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہے گا روزی کے اندر اضافہ کر دے گا اور جس کی چاہے گا تنگ کر دے گا، جس کی چاہے گا روزی کے اندر فراخی اور جس کی چاہے گا روزی کے اندر تنگی۔ رزق کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیار کے اندر رکھا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں جمائے رکھیے، بٹھائے رکھیے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اکثریت ان کے اندر غربا فقراء کی تھی۔ اکثریت، چند صحابہ ایسے ہیں جو بیچارے مالدار ہیں، باقی تو اکثریت کس کی ہے؟ غربا کی، فقراء کی۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی اکثریت صحابہ کی کیسی ہے؟ غریب ہے، سمجھ؟ تو اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو وہ مال کی وجہ سے دوسرے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں، سمجھ لیں کہ اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے میرے سامنے، یہ تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے میرے پاس میں، اس کی کیسے مجال ہو گئی؟ نہیں، یہ جو تکبر ہے نا مال کا، یہ بڑا خطرناک ہے، مال کا تکبر بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب۔ ابو طالب کے پاس میں سرداران قریش آئے، بڑے بڑے چودھری آئے۔ آنے کے بعد نے فرمایا کہ جناب ہم آپ کے بھتیجے کی بات تو مان لیں، مگر ان کی مجلس کے اندر جو ہے غریب فقیر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، سمجھ لیں، یا تو ہمارے لیے الگ مجلس ہوا کرے یا پھر ان کو جو ہے ہٹا دیا کریں اپنی مجلس سے، ایمان تو لے آئیں گے۔ ابو طالب نے پیغمبر کو بلایا، ساتھ حضرت عمر بھی تھے، تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سمجھ؟ اللہ اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے یہ کسی طرح ایمان لے کے آ جائے، یہ کسی طرح ایمان لے کے آ جائے۔ اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں۔ غریب جو آدمی تھے مجلس کے اندر جو بیٹھنے والے تھے، معلوم ہے کون ہیں؟ جیسا کہ سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں، یہ غریب لوگ تھے بیچارے۔ کیا فرمایا کہ جب ہم آیا کریں تو ان کو اٹھا دیا کریں، سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مجلس سے ان کو اٹھا نہیں سکتے، غریب ہیں، فقیر ہیں، مگر صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بیچارے غریب فقیر قسم کے صحابہ ایسے تھے، کئی کئی دنوں کے فاقے ان کے اوپر گزر جایا کرتے تھے، کئی کئی دن کے فاقے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنی مجلس سے ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں بیچارے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ سرداران قریش کو سمجھا رہے تھے، سمجھو، اتنی دیر کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور آگے فرمایا اللہ کے نبی مجھے دین سکھائیے، سمجھائیے۔
آپ نے سوچا کہ یار یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، اسے تو بعد میں بھی بتلا دیں گے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، بس اتنی سی بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر آئی، اللہ رب العزت نے سورت اتار دی باقاعدہ۔ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى۔ پیغمبر ایک نابینا آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے تیوری چڑھا لی، آپ اس کو نصیحت کرتے، ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت اس کے کام آ جاتی، وہ ڈر جاتا، خوف کھا جاتا۔ اور یہ جو چودھری ہے نا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اللہ، دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ 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 اپنے پیارے حبیب کے اوصاف بیان کیے، تعریف بیان کی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سمجھ کتنی تعریفیں اللہ نے کی، مگر کہیں کہیں اللہ رب العزت نے دو چار جگہ اپنے محبوب کو محبوبانہ تنبیہ فرمائی کہ نہیں میرے محبوب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ آپ نے اس سے تیوری چڑھا لی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا آپ کی، اور یہ جو چودھری ہیں، متکبر قسم کے لوگ ہیں، یہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ یہ جو تکبر ہے مال کا، بڑا خطرناک ہے، سمجھ لیں۔ ہم کسی غریب فقیر کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں، ہمیں دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، مگر اس مال کی وجہ سے دوسرے کو ذلیل مت سمجھو، دوسرے کو ذلیل مت سمجھو۔ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے اندر مناظرہ ہوا۔ جہنم نے کہا کہ جناب، پیغمبر فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، کہ جہنم نے کہا اور اس کے اوپر فخر کیا کہ میرے اندر تو بڑے بڑے قسم کے لوگ، تکبر کرنے والے، مالدار میرے اندر آئیں گے، سمجھ؟ اور اس نے فخر کیا۔ ایسے ہی جہنم نے کہا، وہ جنت نے کہا کہ میرے اندر غرباء، فقراء، تواضع اختیار کرنے والے، مسکنت اختیار کرنے والے، وہ میرے اندر آئیں گے، اور اس نے بھی فخر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان میں یہ فیصلہ فرمایا، جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب کا قہر ہے، علامت ہے، نشانی ہے، اور تیرے اندر میں اپنے گنہگاروں کو، تکبر کرنے والوں کو ڈالوں گا۔ اور فرمایا کہ تیرے، جنت سے کہا کہ تیرے اندر مسکنت اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، غریب، مفلس، یہ ان تمام حضرات کو میں تمہارے اندر ڈالوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو ان حضرات کے ساتھ میں جمائے رکھیے، بٹھائے رکھیے، جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، حالانکہ تن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں۔ بعض صحابہ بیچارے ایسے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کی اوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ایک چادر ہے گلے سے لے کر نیچے تک، اور اسی کو باندھ رکھا ہے کہ کہیں ہمارا سطر کھل نہ جائے، سطر نظر نہ آ جائے۔
اور ایک دوسرے کی اوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ رہے؟ یار کیسے لوگ تھے. ایک ہی چادر ہوتی تھی بیچاروں کے پاس. اور کھانے کے بارے میں آتا ہے 8 دن کے فاقے گزر جایا کرتے تھے، نصیب ہی نہیں ہوتا تھا. اصحاب صفہ، مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے صفہ، اس پہ بیچارے وہ حضرات بیٹھتے تھے جو غریب فقیر، جن کا گھر در کچھ نہیں ہوتا تھا، جن کی تعداد تقریباً گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، جیسے 70-80 کے قریب، 70-80 کے قریب. تو اور یہ ایسے حضرات تھے کہ نہ گھر ہے نہ در ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں کہیں سے آ گیا تو آپ نے کھلا دیا، نہیں تو 8 دن تک کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی پیغمبر کے منبر اور حجرہ عائشہ کے درمیان میں پڑے ہوئے ہوتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے. مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک ہوتی تھی. بھوک کی وجہ سے بیچارے حضرت ابو ہریرہ جو ہے بے ہوش ہو جاتے تھے. سمجھ رہے؟ اللہ اللہ کیسا یار زمانہ ہوگا وہ. آج ہم صبح شام اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، کھانا تو ہے ہی، دوپہر کا شام کا ناشتہ اس کے علاوہ بھی ہیں، پھر بھی زبان کے اوپر اللہ کا شکر نہیں آتا ہے. کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچا کریں کہ یار ان حضرات نے دین کیسے پہنچایا ہے، زندگی کیسے گزاری ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ جہاد کے اندر کچھ حضرات کو بھیجا اور صحابہ کو ایک کھجور دے دی، ایک کھجور. اور بعض میں آتا ہے کہ ایک کھجور میں 3 بندے شامل کر دیے. ایک زمانہ پھر ایسا بھی آیا صحابہ کے اوپر اللہ اللہ کہ درختوں کی پتے چبانے پڑے اور چبانے کی وجہ سے ان کے دونوں جبڑے چھل گئے تھے. سمجھ لیں؟ کبھی سوچا کریں رات دن جو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، کبھی شکر کیا ہم نے؟ کبھی نہیں. صحابہ کو دیکھیں بیچاروں کو کہ کیسے دین پہنچایا ہم تک. آج ہم اپنے گھروں کے اندر ایمان والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ حضرات صحابہ کی دین ہے. اگر یہ حضرات نہ ہوتے نا تو آج ہم ایمان والے نہ ہوتے، ایمان والے نہ ہوتے. دعائیں دیں حضرات صحابہ اکرام کو. سمجھ لیں؟ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے اللہ اللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے تک ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے. 2 مہینے. یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، ذہن میں آتی ہے نہیں یار کیسے ہو جائے گا 2 مہینے. غریب سے غریب بھی جو ہے نا اس زمانے کے اندر وہ بھی کچھ نہ کچھ بیچارہ کر ہی لیتا ہے، 2 روٹی 4 روٹی بنا ہی لیتا ہے اپنے لیے بچوں کے لیے. یار پیغمبر کیسے ہوں گے 2 مہینے تک حضرت عائشہ ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. سمجھ رہے؟ کہیں سے کچھ آ گیا کھا لیا، نہیں آیا. حالانکہ اور یہ بات نہیں، اللہ نے خود فرمایا، خود کہا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دوں، مکے کی زمین سونے کی بنا دوں، پہاڑ سونے کے بنا دوں، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جتنی ضرورت ہو آپ لے لینا. ہے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ مجھے ان سونے کی اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے،
ایک دن کھانا کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا، جب بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا، کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا، نہیں ملے گا صبر کریں گے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ فقر فاقہ پیغمبر نے خود لیا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا بس اجازت دے دیجیے، مکے کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دیں گے، سونے چاندی کے محل آپ کے لیے دنیا کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ لے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، چارپائی کا پایا اس سے پیٹ لگایا اور نیچے کو اتر گئے آپ۔ حضرت عائشہ فرماتی میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ اللہ کے نبی پھر آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے جو بھائی تھے، سمجھ رہے ہیں، حضرات انبیاء، وہ بھی اسی فقر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، میں بھی اسی حال کے اندر دنیا سے جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر خود لیا ہے۔ سمجھ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ کسی غریب کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھے، ذلیل نگاہوں سے نہ دیکھے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا قیامت کے دن آپ کے ساتھ کون حضرات ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار، جو غریب ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا کہ فقراء حضرات کے ساتھ۔ فقراء، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت سے روک لیے گئے مالداروں کو، جنت سے روک لیا گیا، وہ حساب و کتاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ غریب آدمی مالداروں سے جنت میں 500 سال پہلے جائے گا، سمجھ؟ 500 سال پہلے جنت کے اندر جائے گا غریب آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پیغمبر علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی علی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور واحشرنی علی زمرۃ المساکین، اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھانا، مالداروں کے ساتھ میں نہیں کہا، امیروں کے ساتھ میں، عمرا کے ساتھ میں نے نہیں فرمایا، کیا مسکنت کی موت دینا، غریبوں کے ساتھ رہوں، سمجھ لیں۔ اللہ، ایک صحابی حضرت زائر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے تھے، بیچارے غریب تھے، فقیر تھے، اور ایسے تھے کہ رنگت بھی ان کی کالی تھی، یعنی کالے تھے بیچارے، کوئی زیادہ ویلیو وقار نہیں تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دیہات سے ہدیہ لے کے آتے، پیغمبر کو پیش کر دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بازار میں حضرت ظاہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی صاحب، آپ پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آنے کے بعد میں آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جسے ہوتا ہے نا ایک دوست پیار میں، دوستی میں ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اب انہیں پتہ نہیں کون آ گیا، بھائی کس نے میری آنکھوں کو بند کر لیا ہے، کون ایسا بندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اشتری العبد، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب حضرت ظاہر کو پتہ چلا اوہو پیغمبر ہے۔ کون ہے؟ پیغمبر۔ پہلے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب جیسے ہی سنا
اور سمجھ لیا کہ یہ تو پیغمبر کی آواز ہے، اب اپنے جسم کو پیغمبر کے جسم سے اور زیادہ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زیادہ لگا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوشش ہو رہی کہ اور زیادہ لگ جائے میرا جسم، ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی اس غلام کو کون خریدے گا، اور اگر خرید لے گا بھی تو بہت کم پیسے دے گا، میری کوئی حیثیت ہو رہی ہے، میری کوئی وقات ہو رہی ہے۔ فرمایا آپ نے دنیا والوں کی نگاہوں میں چاہے تمہاری حیثیت وقات نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت بہت ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت بہت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ مسجد نبوی، دیکھو ہم لوگ اصل میں غریب لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مال بھی ایک ایسی چیز ہے جب آتا ہے تو اپنے ساتھ میں تکبر، انانیت، فرعونیت لے کے آتا۔ اگر فرعون غریب ہوتا نا تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، خدائی کا دعویٰ اس نے کب کیا ہے؟ جب اس کے پاس میں مال آیا۔ اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ملیں گے وہ سارے مالدار ملیں گے جنہوں نے تکبر کیا۔ قارون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو، ابو لہب کو دیکھ لو، اور امیہ بن خلف کو دیکھ لو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے، یہ مالدار تھے۔ مال نے ان کی کھوپڑی کو خراب کر دیا، مال کے زوم میں آ کے آئے ہے۔ انہوں نے یہی بات تو کہی تھی کہ ہم آپ کی مجلس میں تو آ کے بیٹھ جائیں، آپ کی مجلس میں تو آ کے بیٹھ جائیں، مگر کیا کریں یہ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون؟ بلال ہے، شہیب ہے، یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ہماری آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ ایک عورت تھی مسجد نبوی کے اندر، وہ جھاڑو دیا کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی، دیکھو دین کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، نیکی کوئی سی بھی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھیں۔ نیکی کوئی سی بھی ہو اس کو حقیر نہ سمجھے بالکل بھی۔ آپ کو کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی نیکی کی وجہ سے انسان کی مغفرت کر دے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، سمجھ رہے؟ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے بھائی وہ عورت نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا تو انتقال ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا نہیں تم نے؟ کہ جی ہم نے سوچا، مطلب صحابہ نے یہ ظاہر کیا وہ تو معمولی عورت تھی ہیں، اور آپ بڑی شخصیت کے مالک، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی، اور یہ بتلا دیا کہ جناب کوئی غریب کیوں نہ ہو مگر اس کا عمل اللہ کے یہاں، اس کا مقام اللہ کے یہاں تو دیکھا جائے۔ اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے اس سے پوچھا گیا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہوا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی؟ کس وجہ سے؟ کہ مسجد میں جھاڑو دینے کی وجہ سے۔ مسجد میں صفائی صرف مؤذن کا، امام کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ کی بیویاں، آپ صفائی کرتے نہیں کرتے؟ شہنشاہ اعظم کے گھر میں صفائی کرتے ہوئے ہمیں عار آتی ہے؟ نہیں، خود صفائی کر لو۔ کیا ہے، کہیں تنکا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، گندگی ہو رہی ہے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی عار کے جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی شروع کر دو۔ بھئی نیکی کمانی ہے نہیں کمانی ہے؟
اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ دکھلاوا ہوگا تو نیکی نہیں ملے گی پھر، اور اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ آپ کو پھر ثواب سے مالا مال کرے گا، سمجھ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو ان حضرات کے ساتھ میں جمائے رکھیں، بٹھائے رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، یعنی صحابہ۔ انہوں نے کہا تھا نا مجلس میں تو بیٹھ جائیں گے مگر آپ ان کو اٹھا دیا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنی مجلس سے ان کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، سمجھ لینا۔ کیوں؟ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، مگر مجھے یاد کرتے ہیں، سمجھ میں۔ کوئی غریب ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں مگر نماز کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے۔ ہمارے یہاں معیار کس کو سمجھتے ہیں؟ آج کل دولت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ معیار دولت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو زیادہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ معزز محترم وہی ہے جو تقوی والا ہے، دین کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ جو دین کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے وہی زیادہ معزز ہے، محترم ہے۔ اور لکھ پتی، کروڑ پتی، ان چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری نگاہ میں یا ہم کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، سمجھ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔